الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں آگے بڑھنے اور سبقت لے جانے کا حکم دیا ہے، اور اپنے بندوں سے یہ فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اپنے رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو، دوڑو، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی بخشش کی طرف دوڑنا اور اس کی رحمت کے لیے آگے بڑھنا، یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانا، آگے بڑھنا. اسلام کے اندر اس چیز کا مطالبہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. نیکیوں میں آگے بڑھنا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ قابل تعریف چیز ہے. شیطان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ نیکیوں پر آگے بڑھنا چاہتا ہے اور نیک کام کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس کو سمجھاتا ہے کہ ابھی نہیں، بعد میں کر لینا. دل میں یہ بات نہیں ڈالتا ہے کہ کرنا نہیں ہے، بلکہ کرنا ہے تم کو، لیکن تھوڑا سا رک جاؤ، آگے کر لینا. اب اس نے اس کام کو آگے بڑھا دیا، ٹال دیا. جب کام کو آگے بڑھا دیا، ٹال دیا ہے، تو دل میں جو داعیہ پیدا ہوا تھا یہ نکل جاتا ہے. پھر جس کام کو ہم اور آپ آج اور کل کے اوپر ٹال دیتے ہیں کہ کل کر لیں گے، آج نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. دل میں بات آئے کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے، تو دل میں یہ بات آئی ہے، بس انسان کر گزرے اس کو. اگر اس کو چھوڑ دیا تو آئی بھی دل میں بات پھر وہ نکل جاتی ہے. اور جب دل سے بات نکل گئی پھر دوبارہ عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. یوں سمجھ لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک دل میں داعیہ جو پیدا ہوا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اس کی رسپیکٹ کریں گے تو اس نیکی پر چلنا آسان ہے. اور اگر ہم نے اس کی عزت نہیں کی ہے، دل میں آیا اور ٹھیک ہے آج نہیں کل، اور کل نہیں پرسوں، تو پھر وہ دل سے نکل گیا اور عمل نہیں کر پائیں گے.
تو شیطان انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو کام تو کرنا ہے لیکن ابھی نہیں، بعد میں کر لینا. اب بعد میں کر لینا تو وہ بعد کے لیے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آگے ہم کر لیں گے، لیکن آگے کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. کتنے ایسے افراد ہیں جن کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ آج سے مجھے نماز جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ میں ادا کرنی چاہیے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں انہیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ چلو آج اور رہنے دو، کل سے یہ کام شروع کر دیں گے. اب جب یہ سوچ لیا کہ کل سے یہ کام شروع کر دیں گے تو پھر وہ مؤخر ہوتا ہی چلا گیا. دل میں جو بات آئی ہے کہ نہیں یہ کام ہمیں شروع کرنا چاہیے، یہ ہماری غلطی اور کوتاہی ہے کہ ہم نے نیکیوں کو چھوڑ دیا ہے، جیسے ہی دل میں بات آئے فوراً ہی قبول کر لینا چاہیے اور فوراً تیار ہو جانا چاہیے کہ کل سے نہیں آج ہی سے شروع کرو اس کام کو، کہ یہ کام کل کا نہیں آج کا ہی ہے. اگر دل میں یہ بات آئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کرنا چاہیے، تو بس شروع ہو جائیے. سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا اور یہ سوچے کہ نہیں آج نہیں، تھوڑا موقع ملنے دو، اس کے بعد پھر شروع کریں گے، تو آئی بھی بات دل کے اندر پہ وہ نکل جاتی ہے، پھر انسان اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے. تو نیکیوں میں آگے بڑھنا یہ مومن کی شان ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ، یعنی ایک دوسرے سے مقابلہ، سبقت لے جانا ہے کہ اس سے آگے ہم بڑھ جائیں. یہ نیکیوں کے اندر قابل تعریف بات ہے. دنیا کی کسی بھی چیز کے اندر کسی سے آگے بڑھ جائیں یہ سوچنا یہ قابل مذمت اور ملامت بات ہے. یہ تعریف کے قابل نہیں ہے. تعریف کے قابل بات یہ ہے کہ نیکیوں میں ہم دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، نیکیوں میں سبقت لے جانا یہ پسندیدہ ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم دوسرے سے دنیاوی اسباب کے اندر آگے بڑھ جائیں اور ہم کو زیادہ مل جائے، اس سے زیادہ ہمارے پاس میں ہو جائے، اس کے ذریعے سے نہ تو سکون حاصل ہوگا اور نہ ہی یہ اسلام کے اندر پسندیدہ چیز ہے. یہ تو قابل ملامت ہے کہ دنیا کی چیزوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دین کے اندر اگر دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ قابل تعریف بات ہے. دین کے اندر کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ قابل تعریف بات ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں. اور دلوں کو اطمینان بھی جب ہی حاصل ہوگا کہ جب انسان دین کے معاملے کے اندر ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے اور دنیا کے معاملے کے اندر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے. یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام بھی ہے کہ دین کے معاملے میں انسان جو ہے وہ اعلیٰ کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں جو اس سے نیچا ہے اس کو دیکھے. جب دین کے معاملے میں دوسرے کو دیکھے گا کہ یہ ہم سے زیادہ جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، یہ ہم سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہے، اس سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے اور بلکہ اس سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں، اس سے زیادہ ہم بھی نیکیوں پر جمنے والے ہو جائیں. یہ انسان کوشش کرے گا، یہ قابل تعریف چیز ہے. اور دنیا کے معاملے میں جب نیچے والے کو دیکھے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے زیادہ دیا ہے، تو انسان شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسان شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے. اور اگر اس کا الٹا کر دیا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھ لیا، اور یہی ہوتا ہے کہ لوگ دنیا کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس میں اتنا ساز و سامان ہے ہمارے پاس میں نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے. پھر تو وہ ناشکری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ناشکری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے محدث و فقیہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ میں تھا جو دنیا کے اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے تھے، حالانکہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا. وہ کہتے کہ میں اپنے لباس کو دیکھتا تھا اور دوسروں کے لباس کو، تو میرا دل یہ کہتا تھا کہ میرا لباس کمتر ہے اور ان کا لباس اعلیٰ ہے.
جب ہم ان کے مکانات کو دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ان کے مکانات عمدہ ہیں اور ہمارا مکان اتنا اچھا نہیں ہے. تو اس میں تو سکون حاصل ہی نہیں ہوگا. ہر وقت انسان بے چین ہی رہے گا کہ دوسرے کو زیادہ مل گیا ہے اور ہمیں کم ملا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں سے ہٹا کر کے ایسے افراد کی صحبت میں لا کے بیٹھا دیا جو دین میں آگے تھے اور دنیا کے معاملات کے اندر پیچھے تھے، جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان کی ہر چیز سے زیادہ بہتر اللہ نے ہم کو دی ہے. یعنی دنیاوی معاملات کے اندر اب ان سے بہتر ہمارے پاس سے موجود ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاسترحت، اب مجھے راحت مل گئی، اطمینان حاصل ہو گیا. اب ہم نے دین کے معاملے میں دیکھنا شروع کر دیا ہے اور دنیا کے معاملے کو نظر انداز کر دیا ہے. اس لیے کہ انسان کی خاصیت یہ ہے، اگر انسان دنیا کو دیکھتا رہے گا، دنیا داروں کو دیکھتا رہے گا، اس کا دل کبھی نہیں بھرے گا اور کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے لیے بس یہ ہو گیا. اگر کسی انسان کو ایک وادی سونا بھر کر کے دے دیا جائے تب بھی وہ یہی کہے گا کہ ہمارے لیے کم ہے، ہمیں اور مل جائے. لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کو ایک وادی سونا بھر کر کے دے دیا جائے تو یہ چاہے گا کہ ایک نہیں ایک اور مل جائے، یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہ اسی کو وہ قناعت نہیں حاصل کرے گا، اس کو قناعت نصیب نہیں ہوگی. وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اور مل جائے، جتنا اس کو دے دیا جائے اس کو اس میں راحت ملے گی نہیں، حرص اس کی بڑھتی چلی جائے گی. اور انسان کی حرص کا عالم یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی حرص دنیا کے اندر کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کی حرص کو دور کرے گی. اس کی لالچ کو، اس کی حرص کو قبر کی مٹی ہی دور کرے گی. اس لیے کہ اس کو کبھی بھی دنیا کے اندر، دنیا کے ساز و سامان کے اندر راحت نہیں ملے گی اور بس نہیں کرے گا کہ بہت ہو گیا ہمارے لیے. وہ چاہتا ہے کہ نہیں اور ملے، ہم کو اور ملے. لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. پسندیدہ عمل تو یہ ہے کہ ہم نیکیوں کے اندر جو لوگ ہم سے آگے جا رہے ہیں ہم ان کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، ہم بھی جو ہے نیکیاں کر کے ان سے آگے بڑھ جائیں. یہ پسندیدہ چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ فلاں مقام پر چلنا ہے اور بہت ہی سخت گرمی کا موسم ہے. تبوک کے موقع پر جبکہ باغات ایک دم تیار کھڑے ہیں کھجور کے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب کو چلنا ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ کچھ اسباب کی بھی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی حیثیت کے موافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جذبہ کیا ہے کہ دین میں ہم آگے بڑھ جائیں، دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ. صحابہ کرام نے اپنی حیثیت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کے رکھ دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج تو ہم کو موقع ملا ہے، آج نیکیوں میں ہم آگے بڑھ جائیں گے، آج ہم نیکیوں میں سبقت لے جائیں گے. کس سے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے. اور گھر میں گئے، اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رکھ دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو کچھ بھی تھا سب کے سب لے کر کے آئے اور پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آئے عمر کیا لے کر کے آئے، کیا گھر میں چھوڑا؟ کہا یا نبی اللہ جتنا مال تھا آدھا لے کر کے آ گئے ہیں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. بہت تھا. پوچھا کہ اے صدیق یہ بتاؤ تم کیا لے کے آئے ہو؟ کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ جو کچھ بھی تھا وہ سب لے کر کے آ گیا ہوں میں، جو کچھ بھی تھا. گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کی برکت کو گھر میں چھوڑ کر کے آیا ہوں. اب غور کیجئے
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نیکیوں میں آج آگے بڑھ جائیں گے. غور کرنے کا مقام ہے فاروق اعظم کے دل میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ آج ہم جو ہے مال کے اندر عثمان غنی سے آگے بڑھ جائیں. یہ بات دل میں کیوں نہیں آئی کہ مال کے اندر عبد الرحمن ابن عوف سے آگے بڑھ جائیں. خیال یہ پیدا ہوا ہے کہ ہم نیکیوں میں سیدنا صدیق اکبر سے آگے بڑھ جائیں. دل میں یہ بات آ رہی کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں. یہ چیز پسندیدہ ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ نے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی غار ثور کے اندر راتوں میں خدمت کی ہے، آپ نے 3 رات وہاں جو قیام فرمایا ہے، کہا میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. کیا سودا؟ کہا سودا یہ کہ میری زندگی کی ساری عبادتیں آپ لے لیجئے، ساری نیکیاں آپ لے لیجئے، اور ایک رات کی نیکی جو آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غار ثور کے اندر گزاری ہے، ایک رات کی نیکی ہم کو دے دیجئے اور میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لیجئے. اس لیے وہ سمجھ رہے کہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں گی، ہمیں بہت مل جائے گا. یہ نیکیوں کی لالچ ہے، یہی تو مطلوب ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات آئے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں، نیکیوں میں سبقت لے کے جانا. آج ہمارے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اسباب کے اندر لوگوں سے آگے بڑھ جائیں. صرف اور صرف اسی بات کی دوڑ دھوپ ہے کہ ہم لوگوں سے آگے بڑھ جائیں، سب سے زیادہ ہمارے پاس میں ہو جائے. یہ صرف آپ ہی کی بات نہیں، ہر ایک کی بیماری ہے، کیا ہم کیا آپ، کہ دنیاوی اسباب کے اندر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور دین کے اندر آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں. رب ذوالجلال یہ فرما رہا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر آگے بڑھ جاؤ. یہ پیغمبر کی امت پیچھے رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے کے لیے ہے. یہ امت پیچھے رہ جائے، پیچھے رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے کے لیے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر انداز سے اپنی امت کو سمجھایا ہے تاکہ میری امت کا ایک ایک فرد دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے لیے نیکیوں کا انبار جمع کر لے، نیکیوں کا ڈھیر لگا لے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر سبقت لے جاؤ. 7 چیزوں سے پہلے نیکیوں میں سبقت لے کر کے جاؤ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، نیکیاں کیوں نہیں کرتے ہو؟ کس چیز کا انتظار ہے تم کو؟ کس بات کا انتظار ہے کہ تم نیکیاں نہیں کر رہے ہو؟ آج اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو یہ سوچتے ہو کہ جب میرے پاس میں مال موجود ہے ابھی کیا پریشانی ہے، ابھی کیا دقت ہے، جب حالات آئیں گے تب ہم اللہ کو یاد کر لیں گے. هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا اس فقر کا انتظار کر رہے ہو جو تم کو سب کچھ بھلا دینے والا ہو؟ آج اللہ نے مال دیا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا موقع نہیں ہے، اور جب یہ مال چلا جائے گا تب تو عالم یہ ہوگا کہ کچھ بھی دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے. ہر وقت وہی خیالات کہ ہمیں یہ نقصان ہو گیا، ہمارے کاروبار میں یہ نقصان ہو گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو کاروبار میں اگر نقصان پہنچ جاتا ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، پوری نماز کے اندر اس کا خیال اپنے کاروبار کی طرف ہوتا ہے کہ بہت بڑا نقصان پہنچ گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا، سارا خیال وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو کیا اس بات کا انتظار ہے کہ ایسا فقر آ جائے کہ جو انسان کو بھلا دینے والا ہو، اور نماز پہ نیت باندھتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، میرا رکوع بھی ہو رہا ہے، میرا سجدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کتنی رکعت پڑھی کچھ یاد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اب اتنا پریشان ہے اس کو بڑا نقصان پہنچ گیا ہے، بڑا خسارہ ہو گیا ہے کاروبار کے اندر، مال سا چلا گیا ہے اس لیے اس کے حواس باختہ ہے، ہوش اڑ گیا ہے اس کا. تو اللہ نے آج دیا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ یہ لے لے تب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا، یہ آج تمہارے پاس میں نہیں ہے، آج تمہارے پاس میں نہیں ہے
تم یہ کہتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا اس کے بعد میں دیکھنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ بہت سے افراد یہی سوچتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر تھوڑے حالات ہیں، کاروبار میرا صحیح چل نہیں رہا ہے، اس لیے ہم لگے ہوئے ہیں ادھر، کاروبار میرا صحیح ہو جائے پھر دیکھنا۔ سارا وقت مسجد کے اندر گزار دیں گے، سارا وقت مسجد کے اندر گزار دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا علاج کہ جو تم یہ سوچ رہے ہو کہ جب مال کی فراوانی ہوگی تو ہم اللہ کے حضور میں آ کے سر بسجود ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے پاس میں مال آئے تم کو یہ مال سرکشی کے اوپر آمادہ کر دے، او غنم مطغیہ، یعنی ایسی مالداری آ جائے جو تم کو نافرمانی کے اوپر آمادہ کر دے۔ جب مال آتا ہے کتنی نافرمانی انسان کرتا ہے، آپ دیکھیے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور گناہوں کے اندر، اپنے مال کے غرور کے اندر اب اس کو گناہوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ او غنم مطغیہ، جس مال نے تم کو گناہ پر آمادہ کر دیا ہے، اس مال کا تم انتظار کر رہے ہو کہ یہ مال ہمارے پاس میں آ جائے۔ او مرضا مفسدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کیا تم نیکیوں کو اس لیے ٹال رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آج تم کو صحت دی ہے، صحت و تندرستی ملی ہے، تو تم یہ چاہتے ہو کہ کیا بیماری آ جائے تب اللہ کو یاد کریں گے؟ جب بیماری آئے گی اللہ کو یاد کریں گے؟ بیماریوں میں کتنا اللہ تعالیٰ کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ بیماریوں کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ جب بیماری آتی ہے، جو کچھ بھی نماز پڑھ رہے تھے اگر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی جانے لگتی ہے۔ پھر لوگ بتاتے کتنے افراد آتے ہیں جو کہتے ہیں اس لیے ہم جمعے میں نہیں حاضر ہو پائیں گے، ہماری بڑی تکلیف بڑھ گئی تھی، بیماری آئی ہے تو نیکیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، 5 وقت کی نماز جا رہی تھی، اب جمعہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ جو انسان کی حالت کو خراب کر دے، صحت کو خراب کر دے، اس چیز کا انتظار ہے۔ اللہ نے آج صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آج صحت دی ہے، اس صحت کا صحیح استعمال بندے مومن کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آج صحت دی ہے تو اس کو قیمتی جانیں، غنیمت سمجھیں، بہتر سمجھیں، اور اس حالت صحت کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس حالت صحت کے اندر اللہ کی یاد کے اندر لگے رہیں۔ او مرض مفسدہ، کیا اس بیماری کا تم کو انتظار ہے؟ او حرم مفندہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر سٹھیا جانے والا بڑھاپا آ جائے؟ آج نوجوان ہو اس لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر کس چیز کا انتظار کرتے ہو کہ تو ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو ہمارے کھانے اور گھومنے اور ٹہلنے کے اوقات چل رہے ہیں، اس لیے جب ہم بڑی عمر کے ہو جائیں گے پھر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر لگ جائیں گے۔ اگر کسی نوجوان نے داڑھی رکھ لی، باشرا ہو گیا، تو اسی کے گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ تم کو ابھی سے سوج گیا، تم کو ابھی سے سوج گیا ہے، ابھی کیا ہے، ابھی تو تمہارے کھانے گھومنے اور عیش کرنے کے دن ہیں، بڑھاپا تھوڑی آ گیا جو داڑھی رکھ کے بیٹھ گئے ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کچھ لوگوں نے ایسا بہکا دیا ہے کہ بس انہوں نے کرتا اور پاجامہ پہن لیا ہے، داڑھی رکھ لیے، ہر وقت جو ہے مسجدی کے چکر کاٹ رہے، بار بار نمازوں میں مسجد میں جا رہے ہیں، ابھی تو ان کی نوجوانی کا وقت ہے، یہ تو بڑھاپے میں کر لیں گے، ابھی کون بہت عمر کے ہو گئے، یہ بہت سے افراد کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ او حرم مفندہ، کیا اس بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جس بڑھاپے کے اندر انسان سٹیا جاتا ہے، ایک دم ہوش و حواس اس کے درست نہیں ہوتے، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا اس عمر کا انتظار ہے جب وہ عمر آ جائے گی تب کیا کرو گے؟ بھولنے کی بیماری۔ اللہ کو تو وہ عبادت پسند ہے، ایک نوجوان جوانی کی حالت کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو وہ عبادت پسند ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ میں کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کے عرش کے سائے کے اندر اللہ کو وہ بندہ ہوگا جس نے جوانی کے اندر اللہ کو یاد کیا ہوگا۔
جس نے جوانی کے اندر اللہ کو یاد کیا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او موتم مجہزا، کیا تم کو اچانک موت کے آ جانے کا انتظار ہے؟ یعنی اللہ تعالی نے دنیا میں جو زندگی دی ہے کس بات کا انتظار کرتے ہو؟ انتظار ہی کرتے رہو گے، نیکیوں کو ٹالتے رہو گے یہاں تک کہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، موت آ گئی ہے، اب کب نیکی کرو گے؟ اب تو سارا معاملہ بند ہو گیا، اب تو کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ مرنے کے بعد میں ایک بار انسان سبحان اللہ بھی کہہ کر کے چاہے کہ ہمیں اس کی نیکی مل جائے، ملنے والی نہیں ہے۔ اب جب موت سر پر آ گئی ہے، ایک روپیہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اور چاہے کہ ہم کو نیکی مل جائے، اب تو کچھ نہیں ہونا ہے، تو کس چیز کا انتظار ہے؟ زندگی میں جتنی چاہو نیکیاں کر لو، لیکن جب موت سر پر آ گئی ہے اور دنیا سے چلے گئے، اب کیا کرو گے؟ اب تو موت آ گئی، اور موت کسی کو بچا کے نہیں آتی ہے کہ ہم تمہارے پاس میں آ رہے ہیں۔ تو وہ موت جو اچانک تمہارے پاس میں آ جائے پھر تم کیا کرو گے؟ ابھی موقع اللہ نے دیا، جتنی چاہو نیکیاں اکٹھا کر لو، جتنی چاہو، اس کے بعد میں کچھ نہیں ہوگا۔ انسان جیتے جی جتنی چاہے جس طریقے سے چاہے نیکیاں کر لے، اپنے لیے صدقات جاریہ کر لے۔ آج ہمارے بر صغیر کا عالم تو یہ ہے، بر صغیر میں یہ پوزیشن ہے کہ مرے کوئی بھرے کوئی۔ یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، تمام دیوبندیوں بریلویوں کے یہاں سب کے یہاں میں کہہ دیتا ہوں، مرے کوئی بھرے کوئی۔ اور یہ بات میں کہتا ہوں کہ اہل حدیث کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو مرے وہی بھرے، جو مرے وہی بھرے۔ اور عالم تو یہ ہے، ادھر ہی عالم ہے کہ مرے کوئی بھرے کوئی۔ اس کا انتقال ہو گیا، دوسرے سے کہا جائے گا کہ آپ چنا پڑھ لیجئے، آپ گٹھلی پڑھ لیجئے، آپ پارا پڑھ لیجئے، آپ تسبیح پڑھ لیجئے، سب دوسرے لوگ، مرے کوئی بھرے کوئی۔ اور اہل حدیث کیا یہ ہوتا ہے کہ نہیں، جو مرے وہی بھرے۔ سب سے بہترین بات ہے، میں علماء اہل حدیث کی اسی مسئلے میں تعریف کرتا ہوں اس بات پر کہ جو مرے وہی بھرے۔ یہ کیا ہے کہ مرے کوئی بھرے کوئی، کسی کا انتقال ہوا اب تم پڑھو، اب تم کو تسبیحات پڑھنا ہے، اب تم کو پارا پڑھنا ہے، جو کچھ کرنا ہے تم کو۔ جس نے ساری زندگی قرآن کبھی اٹھا کے نہیں پڑھا، دیکھا ہی نہیں، کہا اس کا انتقال ہو گیا تم پڑھو۔ جو کبھی مسجد میں آنا نہیں چاہتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا تم پڑھو۔ آپ کے پڑھنے سے سب اس کا کام ہو جائے گا۔ تو مرے کوئی بھرے کوئی، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ جو مرے وہی بھرے۔ یہی بات صحیح ہے۔ جو دنیا سے گیا ہے اس نے جتنی نیکیاں کی اس کو ملنا ہی ملنا ہے، اور جتنا اس نے آخرت کے لیے جمع کر دیا ہے اور جتنا وہ دنیا کے اندر بیلنس بنا کے گیا ہے، یاد رکھیے وہ ملتا رہے گا۔ جو دنیا میں بیلنس بنا کے گیا وہ ملتا رہے گا، کسی کو بخشنے کی اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک شخص دنیا میں تھا اور اس نے جو نیکیاں کری ہے، اگر کسی کو اس نے دین کی ایک کتاب بھی لے کے خرید کر کے دے دی ہے، اس نے پڑھا، اس نے فائدہ حاصل کیا، دینے والا دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ اے اللہ اس کتاب کا ثواب جو ہم کو دیا تھا پہنچا دے۔ ارے تم کہو یا نہ کہو، یہاں تو جاری ہے۔ اور اس کے بعد میں اس دین کی بات کو جس کو بھی تم بتاؤ گے، دوسرے تک پہنچا معاملہ، اس کا بھی ثواب لوٹ کر کے ادھر جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے کتنا اچھا سسٹم ہے۔ پوری ایک لمبی چین جو دنیا کے کسی بھی کاروبار کے اندر سب سود ہو جائے گا، سب ناجائز، مگر آخرت کے لیے دیکھیے ایک لمبی چین اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے دین کی بات کسی کو سمجھائی ہے، بتائی ہے، اس نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا فائدہ اس کو مل رہا ہے۔ اس نے دوسرے کو بتایا ہے، وہ عمل کر رہا ہے، اس کا فائدہ لوٹ کے وہاں جا رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یہ بات دیگرے جتنی اس نے نیکیاں کری ہے سب پہنچ رہا ہے، بخشنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم بخشیں گے تب پہنچے گا، جب فاتحہ کریں گے تب پہنچے گا، جب قرآن پڑھیں گے تب پہنچے گا، تسبیحات پڑھیں گے تب پہنچے گا، اس کی طرف سے نوافل پڑھیں گے تب پہنچے گا۔ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ میں کئی بار میں نے بتایا ہے، یہ ہے بہترین طریقہ کہ جو مرے وہ بھرے۔ وہ پہلے ہی سے اپنی چین بنا کے جا رہا ہے، پہلے ہی سے وہ نیکیوں کا انبار لگا کے جا رہا ہے، پہلے ہی سے وہ راستے بنا کے جا رہا ہے۔
اب کسی کو بخشنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بخشے یا نہ بخشے کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو خود ہی پہنچ رہا ہے۔ اس آدمی نے محنت کی ہو، پڑھایا ہو کسی کو، حفاظ تیار کر دی ہو، اب اس نے حافظوں کی ایک لائن کھڑی کر دی ہے، اس کے طلباء دیگر لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اور وہ مزید آگے پڑھا رہے ہیں، وہ مزید آگے پڑھا رہے ہیں، پوری لائن بن گئی ہے۔ علم دین سکھانے والے، دین کے اعتبار سے کوئی بھی محنت کرنے والے، پوری لائن بنی ہوئی ہے، تو یہ تمام صدقات جاری ہیں اس کو ملے گا۔ جو نیکی وہ کر کے گیا جس شکل کے اندر جاری ہے، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے پنکھا لگایا تھا اس کا ثواب ہم کو بخش دیا جائے، وہاں سب جمع ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، جو کچھ اس نے کیا سب ملنے والا ہے اس کو۔ تو یہ نہ ہو کہ مرے کوئی بھرے کوئی، جو مرے وہی بھرے، سب سے بہتر بات تو یہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا اس موت کا انتظار ہے کہ جو اچانک آ جائے، او موتا مجہزہ، جو موت اچانک آ جائے، پھر نیکیاں کرنے کا کوئی راستہ نہیں کہ لاؤ اب نیکیاں کر لے، اب تو موت نے آ کر کے پکڑ لیا۔ جب وہ آ جاتی ہے اپنے وقت پر تو وقت ہی پر آتی ہے، پھر نہ ایک منٹ آگے ہوتی ہے اور نہ ہی پیچھے ہوتی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیکیوں کو ٹال رہے ہو، کس چیز کا انتظار ہے؟ ابھی دجال، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ نہیں ابھی حالات سازگار ہے، جب دجال آئے گا تب ہم دیکھ لیں گے، تب نیکیاں کریں گے؟ کس دجال کا انتظار ہے؟ کتنے دجال تو ہر دور کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں، اور آج بھی ہے کہ جو لوگوں کے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں۔ کوئی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی خود اپنے آپ کو نبی ہونے کا، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تمام دجال لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں، اور جس دجال کا تم انتظار کر رہے ہو اس کے سامنے ایمان کو بچانا بھی تو مشکل ہوگا۔ ہم آج کے دجال کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، آج کے دجالوں کے سامنے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس سب سے بڑے دجال کے انتظار میں کہ وہ آ جائے تو ہم نیکیاں کریں گے، تب تو ایمان تمہارا اور خطرے کے اندر آ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقت آئے اس سے پہلے کے پہلے، جب موقع ہی نہ ملا نیکیاں کر لو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ساتویں چیز ابھی کیا قیامت کا انتظار ہے کہ قیامت آ جائے تب نیکی کریں گے؟ فالساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت تو بڑی سخت، بڑی تلخ چیز ہے کہ قیامت کا انتظار کر رہے ہو، جب قیامت آئے گی پھر نیکیوں کا کہاں موقع ملے گا؟ اللہ نے آج موقع دیا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنی چاہے ہم نیکیاں کر لیں، آج ہمارے لیے دروازہ کھلا ہے، آج ہم نیکیوں کا انبار لگا سکتے ہیں، آج ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اس لیے ہم آخرت کے لیے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے دنیا میں رہ کر کے ہو جائے، تاکہ ہم نیکیوں کے اندر سبقت لے جائے۔ فاستبقوا الخیرات، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ اللہ کی اس رحمت کی طرف اور مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے مومن بندوں کے لیے، جو دنیا کے اندر آخرت کا بڑا بڑا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اتنی بڑی جنت بنائی ہے کہ دنیا والے سوچ ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر ادنا جنتی کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ہے تو اعلیٰ جنتی کی جنت کیسی ہوگی؟ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت بنائی ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ دل پہ یہ بات آئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ آخرت جمع کریں۔ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔